اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال کی یہ 46ویں آیت پڑھی ہے اور 17ویں اور 18ویں آیت سورہ حشر کی پڑھی ہے۔ رمضان المبارک کے تناظر میں کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ کو کیا ہدایات، اس موقع پر جو حالات ہیں ہمارے، اللہ تعالیٰ کیا فراہم کرتا ہے اپنی کتاب کے ذریعے سے، اور اس ملک کے تناظر میں اور ملک کے حالات میں امت مسلمہ کے تناظر میں اللہ رب کریم اپنی کتاب کے ذریعے سے کیا گائیڈنس دیتا ہے ہم کو، یہ ہے ایک آیت میں جو 46ویں آیت ہے سورہ انفال کی، اس کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلے میں عرض کروں گا سورہ انفال کی آیت جو موجودہ حالات میں امت مسلمہ کو بہترین ہدایت فراہم کرتی ہے۔ اللہ رب کریم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، آپس میں تنازع مت کرو، اختلاف نہ کرو، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے اندر 3 احکام ہیں، 3 حکم ہیں اور 2 چیزیں نتیجے کے بطور بتائی گئی ہیں۔ 3 چیزیں جو اللہ کی طرف سے جو حکم کی شکل میں ہیں وہ اطیعوا اللہ و رسولہ، پہلی بات یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری، اس کے رسول کے طریقے کے لحاظ سے، اس کی کتاب کے لحاظ سے، یہ پہلی بنیادی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو عموماً اور امت مسلمہ کے افراد کو خصوصاً فراہم کر رہا ہے، یہ گائیڈنس ہے۔ دوسری چیز جو حکم دوسرا دیا جا رہا ہے وہ ہے کہ ولا تنازعوا، تنازع مت اختیار کرو، تفرقے میں مت پڑو، اختلاف مت کرو، آپس میں متحد رہو، یہ دوسرا حکم ہے۔ اور تیسری چیز جس کا حکم دیا جا رہا ہے وَاصْبِرُوا، صبر کرو، تحمل، برداشت، پیشن، ہر طریقے سے آپ یعنی صبر، ضبط، اس کا مظاہرہ کرو۔ یہ 3 حکم ہیں، ورنہ کیا ہوگا؟ 2 چیزیں بتائی ہیں، 2 چیزیں ہوں گی، اور 2 چیزوں کا مظاہرہ ہو رہا ہے اس وقت، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اس سے گزر رہے ہیں۔ فرمایا فَتَفْشَلُوا، پہلی چیز فَتَفْشَلُوا کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ ہم سب لوگ بہت مضبوط ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مضبوط بنایا ہے، بحیثیت امت مسلمہ ہم مستحکم ہیں، قوت ہیں، ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہوتی اور ہے تو پھر ہم کمزور کب ہیں؟ لیکن اگر ہم کمزور ہیں اس کا مطلب ایمان کی طاقت نہیں ہے، ہمارا ایمان بہت کمزور ہے۔ تو یہ کہا کہ اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہوں گی تو تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ اس کمزوری کو فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ فتفشلوا، دیکھو تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی، بزدلی پیدا ہو جائے گی۔ بزدلی آج کی کیفیت یہی ہے، بزدلی کی حالت میں ہم چل رہے ہیں۔ پھر دوسری بات تذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آپ بتائیے کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ تو یہ جو ہوا اکھڑ گئی ہماری اور ہمارے اندر بزدلی پیدا ہو گئی، اس کی 3 وجوہات ہیں جو قرآن نے ایک ہی آیت میں بتا دی۔ پہلے یہ کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں مانا۔ کیا غلط بات ہے یہ؟ مجھے بتائیے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے ہم لوگ ہر ایک پوچھیں اپنے سے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی کتنے فرما برداری کر رہے ہیں۔ خود اپنے دل سے پوچھیں، خود سے پوچھیں کہ کتنا کر رہے ہیں۔ ہمارا دل خود جواب دے گا کہ ہم تو شمع برابر بھی نہیں کر رہے۔ دوسری چیز فرمایا کہ ولا تنازعوا، کیا ہم لوگ متحد ہیں؟ ہم لوگ سب لوگ جو ہیں ایک ہی آواز، یک زبان ہے کیا؟ جو ایک فیصلہ کرتا ہے وہ دوسرا بھی فیصلہ کرتا ہے کیا؟
کیا ہمارے اندر اتحاد و اتفاق ہے کیا آج کی سب سے بڑی وجہ یہ نہیں ہے کیا؟ ارے آج کی بات مت کیجیے، آج 1 مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے کی بات پورے اس کی کیجیے. چند سالوں سے ہماری جو حالت ہے، یا چند دہوں سے جو ہماری حالت ہے، یا چند صدیوں سے جو ہماری حالت ہے، ہم کیوں کہتے ہیں 1-2 سالوں کی بات اور 1-2 مہینے کی بات نہیں؟ ہمیں بتائیے آپ پچھلے 20 سالوں سے 25 سالوں سے امت مسلمہ کا کیا حال ہے؟ پچھلے 10 سالوں میں ہمارا کیا حال رہا؟ ارے چھوڑیے 1 سال میں کیا حالت رہی ہماری، اب خود اپنے سے پوچھیے کہ کیا تنازع ہمارے اندر ختم ہو گیا؟ کیا ہم آپس میں متحد ہوئے؟ کیا ہم لوگ جو ہے بیٹھے سر جوڑ کر کے کہ ہم لوگ جو ہے فیصلہ کر لیں سب لوگ مل کر کے ایک چیز ہم کریں گے؟ نہیں ہوا. تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوا؟ بزدلی ہمارے اندر آئی. تذهب ريحكم، ہماری ہوا اکھڑ گئی. اب بھی وقت ہے، قرآن پاک پھر دے رہا ہے، ہمارے بہت بڑی گائیڈنس دے رہا ہے، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. جب یہ حالت آگ بھی گئی ہے تب بھی مایوسی نہیں ہونی چاہیے، صبر کریں، اس سے بہتر کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. مجھے بتا دیجیے آپ، اگر سب کچھ بھی گیا تو میرے ہاتھ میں اتنا تو ہے کم سے کم کہ میں صبر کروں. صبر کرنے سے کیا ہوگا؟ اطمینان قلب نصیب ہوگا، اللہ رب کریم سے محبت اور تعلق قائم ہوگا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ثواب ملے گا. صبر کا ثواب جو ہوتا ہے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ایک تو دنیا میں ہم جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے، مایوسی کا شکار نہیں ہوں گے. دوسری طرف یہ ہوگا کہ ہم کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے. بتا دوں آپ کو، جب آپ ڈسپیرٹ ہوتے ہیں، جب آپ کے اندر مایوسی پیدا ہو جاتی ہے، آپ صحیح فیصلے نہیں کر سکتے. میں بھی فیصلہ نہیں کر سکتا. سوچئے، صحیح فیصلہ آدمی جبھی کرتا ہے جب ٹھنڈے دماغ سے سوچتا ہے. ٹھنڈا دماغ جبھی ہوتا ہے جب آدمی صبر کرتا ہے. یاد رکھیے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم صحیح فیصلے کریں تو ہمیں صبر کرنا سیکھنا چاہیے. صبر کہاں سے آئے گا؟ صبر آئے گا اس روزے سے، صبر آئے گا رمضان میں روزے رکھنے سے، صبر آئے گا قرآن پاک کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے سے. قرآن پاک صبر ہی کا تو مہینہ ہے، حضور نے فرمایا. تو یہ صبر اگر ہم اختیار کرتے، اور اگر نہیں کیا ہے ابھی بھی کچھ وقت ہے. دوسرا اشرا چل رہا ہے، مغفرت کا اشرا چل رہا ہے، رحمت کا اشرا گزر چکا. اللہ سے روئیں، گڑگڑائیں اور معافی مانگیں، اللہ ہمیں بخش دے، ہم نے گناہ کیے ہیں، بہت گناہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ بخش دے. تو یہ مغفرت کا اشرا ہے. اور اگلا اشرا جو ہے عتق من النار، جہنم سے خلاصی کا ہے. تو سوچیے آپ، یہ اگر ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا، یہ گائیڈنس ہے، یہ قرآن پاک کی گائیڈنس ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں. ایسی تو قرآن پاک میں 6228 آیتیں ہیں. میں صرف ایک آیت کی بات کر رہا ہوں، اب 2 آیتیں اور لے رہا ہوں، وہ بھی رمضان اور حالات کے لحاظ سے ہی غور کیجیے. صرف 3 آیتوں کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. تو اگلی آیت جو ہے، اگلی 2 آیتیں جو ہیں وہ سورہ حشر کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. یہ 18 اور 19ویں آیت ہے سورہ حشر کی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے. اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے خود انہیں اپنا نفس بلا دیا، یہی لوگ فاسق ہیں. اب ان 2 آیتوں کے اندر جو اللہ رب کریم جو ہم کو ہدایت فرما رہے ہیں، جو ہم کو ہدایت دے رہے ہیں، جو گائیڈنس عطا فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پہلی بات فرمائی اے ایمان لانے والو اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. کیا تقوی کیسے آتا ہے؟ پچھلے 2 گزشتہ جمعوں میں یہی تو بات میں نے بتائی تھی آپ کو کہ رمضان شریف تقوی کی پرورش کا اور تقوی کے ڈیولپمنٹ کا مہینہ ہے. روزہ تقوی ہی کو ڈیولپ کرتا ہے. میں نے بتایا تھا بنیادی طور پر کہ بنیادی طور پر تقوی ایمان کی شرط ہے. اس کے بعد دوسری بات بتائی تھی، لیکن یہ تقوی جو ہے چھوٹا بڑا کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، تو اس کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، اس کو بڑھانا پڑتا ہے. کو بڑھانے کے لیے روزہ سب سے بہترین اس کا ذریعہ ہے، کیونکہ یہ کم ہوتا جاتا ہے. رمضان شریف ایک ریفریشر کورس کی طرح ہے، اس کے اندر تقوی کو ڈیولپ کیا جاتا ہے.
قرآن پاک بہار ہے، رمضان شریف موسم بہار ہے، اس میں تقویٰ کی فصل اگائی جاتی ہے. تو غور کیجیے آپ. تو فرمایا جا رہا ہے ایمان لانے والوں اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، پہلی چیز. اب ان حالات میں جو حالات گزر رہے ہیں اور گزر گئے ہیں اور اب بھی ہیں جس حالت میں ہم، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص یہ غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کیا کمایا. محاسبہ، سیلف اسسمنٹ، انٹروسپیکشن. یہ انٹروسپیکشن کا وقت ہے. میں ان حالات کے لحاظ سے انٹروسپیکشن کی بات کر رہا ہوں. حیثیت امت آپ سے کہہ رہا ہوں اور اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں. ہمیں انٹروسپیکٹ کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے ہم کیوں اس حالت میں آ گئے، ہم زوال کا شکار کیوں ہو گئے، ہم ناکام بظاہر کیوں ہو رہے ہیں، ہمیں لوگ جو ہیں کیوں تھوتو کر رہے ہیں، ہماری کوئی وقت کیوں نہیں رہی ہے، ہماری قدر و منزلت کیوں ختم ہو چکی ہے. ہمیں سوچنا چاہیے. اس کا جواب یہی ہے کہ ہر شخص غور کرے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. کل، اصلی کل تو وہ ہے جو قیامت کے دن ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، جو کل ہے قیامت کے بعد آخرت کا دن، یوم آخرت میں کل ہے. لیکن ہر کل انسان کا اگلے دن کا، یعنی کل کے لیے، فیوچر کے لیے اس نے کیا سوچا ہے. اور بحیثیت امت مسلمہ دنیا میں کل کے لیے بھی سوچے، اور بحیثیت امت مسلمہ وہ آخرت کی کل کے لیے بھی سوچے. پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں دنیا والے کل کو نہیں بھلائیے، دنیا والے کل کی بھی فکر کیجئے کہ کل ہماری کیا حالت ہوگی. آج اگر ہم بگڑے ہوئے ہیں، خراب ہو رہے ہیں، بالکل کوئی پوچھ نہیں رہا ہے، تو ہماری اس ذلت کے مقام سے عزت کا مقام کیسے مل سکتا ہے کل، یعنی اسی دنیا میں کل کیسے ملے گا. اور اصلی کل تو وہ ہے جو قیامت کے روز ہمیں حساب دینا ہے. ان دونوں کلوں کی بات ہو رہی ہے، ان دونوں غدوں کی بات ہو رہی ہے، ان دونوں ٹماروز کی بات ہو رہی ہے. ان ٹماروز کی بات سوچیے، کل ہمارا مقام کیسے بن سکتا ہے جو بگڑ گیا ہے ہمارا مقام، جو ہم یہاں سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اس ذلت سے، نقبت سے نکل کر کے ہم اللہ کے ہاں بھی عزت کے مقام کو، دنیا میں بھی عزت کے مقام کو پا سکتے ہیں. اس پر ہم محاسبہ کریں. تحاسبوا قبل ان یحاسبوا، پہلے، اس سے پہلے کہ تمہارا کوئی محاسبہ کرے، خود اپنا محاسبہ کر لو، خود اپنا محاسبہ کر لو، اپنا انٹروسپیکشن کر لو، اپنا اسسمنٹ کر لو، سوچ لو. تو یہ کیسے ہوگا؟ میں بحیثیت فرد بھی، میں اور آپ ہر شخص انڈیویجولی سوچے، راتوں کو روئے، سوچے آج دن میں نے کیا برا کیا، کیا اچھا کیا. برا کیا تو توبہ کرے، اچھا کیا تو شکر ادا کرے. روزانہ سوچے، روزانہ عزم کرے، اچھے کاموں کا عزم کرے، برے کاموں سے روزانہ توبہ کر لے. تو یہ انٹرسپیکشن جو ہے انشاءاللہ ہر شخص میں الگ الگ جب ہوگا بہت فائدہ ہوگا. امت ایک اور ایک مل کے 11 اور 3 ایک مل کر 111 بنتے ہیں، یاد رکھیے. ایک اور ایک مل کے 11 اور ایک 3 مل کر 111 بنتے ہیں. پھر دیکھیے قوت کیا ہوتی ہے، طاقت کیا ہوتی ہے. ہم انٹروسپیکشن کریں، ہم غور کریں، ہم سوچیں کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے، کیا غلطی ہو رہی ہے ہم سے. تو یہاں پر یہ ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص یہ غور کرے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، کل کے لیے کیا سامان کیا ہے. پھر فرمایا واتقوا اللہ. یہاں ایک ہی آیت میں 2 بار واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اور میں نے کہا کہ تقویٰ بہت ہی اہم ہے. میں نے تقویٰ کے بارے میں خاص طور سے 2 درس کیے ہیں، آپ کے پاس سامنے رکھا ہے. اور تقویٰ ہاہنا اور تقویٰ ہاہنا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، دل کی کیفیت کا نام ہے. میں نے تقویٰ کے بارے میں حضرت ابی بن کعب کے تعلق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان بھی بتایا تھا کہ انہوں نے پوچھا تھا حضرت ابی بن کعب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے ابی تقویٰ کیا ہے. تو انہوں نے کیا کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ کبھی ایسی خاردار راستوں سے، چھوٹے موٹے راستوں سے جو بہت تنگ ہوں اس سے گزرے ہیں؟ کہا بارہا ایسا ہوا ہے. تو کہنے کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے میں دامن سے کھول دیتا ہوں اور سنبھال کر کے نکل جاتا ہوں. بولے یہی تقویٰ، سنبھال کے اس دنیا کے خاردار سفر میں نکل جانا جو ہے یہی تقویٰ ہے. اس دنیا کے اندر بہت سے کانٹے پکڑنا چاہتے ہیں ہمیں، ان سے بچ جائے سنبھال کر کے. اگر کوئی کانٹا چپ بھی جائے تو چھوڑ دو اپنے دامن کا، پھٹ جاتا ہے پھٹ جانے دو اس کو، لیکن آگے نکل جاؤ سنبھال کر کے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اعمال سے واقف ہے. ہمیں یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر عمل کو نوٹ کر رہا ہے، گن رہا ہے، ریکارڈ کر رہا ہے، اس کے فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں. ہم سوچتے تو ہیں، ہم کہتے بھی ہیں، لیکن ہمیں یقین اس درجے کا نہیں ہے کہ جیسے قرآن پاک ہم سے چاہتا ہے. پھر فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اگلی آیت بھی بہت ہی مارکت لا رہا ہے. ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اللہ کو بھلا دیا تو انہوں نے خود اپنی
جانوں سے غفلت اختیار کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی جانوں سے غافل کر دیا. یعنی جو معرفت خداوندی حاصل کرتا ہے وہ معرفت خود ہی حاصل کرتا ہے، اور جو خدا فراموش ہوتا ہے وہ خود فراموش بھی ہوتا ہے. پھر دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، جو اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے وہ خود اپنی معرفت حاصل کرتا ہے. یعنی کہیے اپنی معرفت اور خدا کی معرفت دونوں ایک ساتھ لازم و ملزوم ہیں. ایک بات. اور جو خود بھول جاتا ہے اپنے کو، یہ خدا کو بھول جاتا ہے، خدا فراموشی اختیار کرتا ہے، تو حقیقت میں وہ خود فراموش ہوتا ہے. وہ اپنی کامیابی ناکامی کو پہچانتا ہی نہیں کہ میری کامیابی کس چیز میں ہے، ناکامی کیونکہ اللہ سے تعلق نہیں رہا تو وہ اپنی کامیابی کو بھی بھول جاتا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میری کامیابی کس چیز میں ہے، میری ناکامی کس چیز میں ہے. فرمایا اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں. آج کی یہ ان 3 آیات میں ہدایت اور آیات کا سبق یہی ہے کہ امت مسلمہ کبھی مایوس نہ ہو، صبر اختیار کرے، اتحاد اتفاق سے کام لے، روزانہ محاسبہ کرے، بحیثیت امت مسلمہ بھی مل جل کر کے فیصلے کرے اور محاسبہ کرے. آپس میں کوئی خاص مشن تو اللہ کے رسول نے اور اللہ تعالیٰ نے دے دیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس والا. اس مشن کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کا روزانہ نیا تازہ عہد کرنا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے باقاعدہ قدم بڑھانا ہے. اور اس کے بعد ہم میں اس میں جو لغزشیں غلطیاں ہیں ان کے لیے ان پر ہمیں بخشش کی، اللہ تعالیٰ سے عفو درگزر کی دعا کرنا ہے. اور اس کے بعد ہمیں روزانہ یہ محاسبہ کرنا ہے کہ اپنے رب کو ہم بھلا تو نہیں رہے. آج یہ کہہ رہے ہیں لوگ کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، مسلمانوں کا خدا مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے. ہاں بے شک صحیح بات ہے. کیوں؟ کیا ہم نے سوچا وہ تو کافروں تک کو بھی رزق دے رہا ہے، تو ہمیں کیوں نہیں دے رہا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے رب کو بھلا دیا. ہم نے اپنے رب کو بھلا دیا. اگر ہم اپنے رب سے تعلق اور ناطہ جوڑ لیں گے، ہمارا رب بہت کریم ہے، بہت کریم ہے، بہت نوازے گا. آج بھی نواز رہا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نماز تو رہا ہے، یہ بھی کچھ تنبیہات ہیں. تو ویسے جا رہا ہے، ہنڈول رہا ہے، ہم سو رہے ہیں، ہنڈول رہا ہے تو جب جاؤ تو اب بھی کرم کر رہا ہے، وہ اب بھی خیری کے معاملات ہیں اس کے، اب بھی خیر کے فیصلے ہیں اس کے. لیکن بظاہر جو کچھ بھی برا نظر آ رہا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے اعمال بگڑ گئے ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، ہم خدا کو بھلا چکے ہیں. اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو اس کلام پاک جس میں ہدایت ہی ہدایت کے سامان ہے اس سے تعلق جوڑنے کی اللہ توفیق عنایت فرما دے، اور اپنے کلام سے محبت کی، اپنے رسول سے محبت کی، خود اس سے اپنے سے محبت کی توفیق عنایت فرما دے، اور ہماری زندگی کو اس کلام پاک کے نور سے منور فرما دے. اللہ تعالیٰ اس کلام پاک کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.